الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام ہی کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو، روزوں کو، تراویح کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے اپنی مغفرت کا اور اپنی بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا، تو اس کے ذریعے سے چند مقصد اور چند پیغام، چند سیکھ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سیکھ، سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا پیغام اللہ نے ہم کو یہ سکھایا اس ماہ مبارک کے ذریعے سے کہ ایک مومن نے اپنے وقت کا پابند ہونا چاہیے، اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو، اپنے شیڈول کو، اپنے ٹائم کو، اپنے پیریڈ کو، اپنے زمانے کو، جتنی بھی مدت، جتنے بھی دن یا جتنے بھی سال اسے ملے، اس کو برمحل گزارے، برموقع گزارے، سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم نے جو اپنے اوقات کو فضولیات میں گزارا اس کا حساب دینا پڑے، اور پھر پچھتائے کہ کاش فلاں پل کو، فلاں گھڑی کو، فلاں وقت کو ہم کامیاب بنا لیتے اور اس میں کر گزرتے کچھ تو بات بن جاتی، لیکن وہاں پھر پچھتائے کچھ بات بنے گی نہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اچھی طرح گزاریں، ضائع نہ کریں۔ ایک یہ پیغام جو پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو سیکھا اور اس کو سمجھا۔ دوسرا پیغام جو رمضان مبارک ہمیں دیتا ہے وہ ہے اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کرنے کا۔ ہم جس حال میں رہے اور جس طرح رہے، جو بھی اللہ دے، جو نہ دے، جو دے کر پھر چھین لے یا بیمار کر دے یا کبھی شفا دیتے، کبھی حالات آ جائے، کبھی پریشانیاں آ جائیں، ہر حالت میں ہم یہ رمضان کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے کا ہنر دے دے، تیری مرضی پر اپنی مرضی قربان کرنے کا سلیقہ دے دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ جس حال میں رکھے، پریشانی آ جائے تو ہمارے زبانوں پر صبر ہو، اور حالات اچھے ہو جائے تو ہماری زبانوں پر شکر کے الفاظ ہو۔ ایک دوسرا یہ پیغام۔ تیسرا پیغام پچھلے جمعے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں مجاہدے اور قربانی کا سبق دیتا ہے، باہمت بناتا ہے، باحوصلہ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن بزدل نہ رہے، مومن کے اندر وہن نہ آ جائے، مومن کے اندر بزدلی نہ آ جائے، مومن باہمت، باحوصلہ، با تدبیر، با پلاننگ زندگی گزارے۔
اس کو بھی ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے سمجھا۔ آج جو چوتھا پیغام ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں موانست سکھاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں عفو درگزر والا جذبہ سکھاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ موانست سکھاتا ہے، انسیت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر صدقۃ الفطر فرض کیا، آپ کے اوپر صدقۃ الفطر فرض کیا۔ ہر گھر کے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے اور بوڑھے آدمی تک ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر فرض قرار دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ اپنی عید کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے غریبوں کو، اپنے بیواؤں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے قوم کے فقیروں کو بھی یاد رکھیں۔ آپ کے دل میں یہ ہمدردی ڈالنے کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر فرض کیا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ انداز میں اس کو ادا کرے۔ اگر کوئی غریب ہے یا یہ کہ مڈل کلاس کا آدمی ہے تو اس نے اپنے گھر کے افراد کا تقریباً 2 کلو گیہوں کے حساب سے، تقریباً ایک دائرہ بتا رہا ہوں تاکہ اس سے کم نہیں ہے تھوڑا بہت، لیکن ہم نے اندازہ طے کیا 2 کلو گیہوں، اس کی جو بھی قیمت ہے اس کو آپ دے دیجئے۔ گھر میں مثلاً 5 افراد ہے تو 70 اگر گیہوں آپ کھاتے ہیں 35 والے یا 30 والے تو آپ اس حساب سے، ہم نے ایک ٹارگیٹ متعین کیا 70 روپے۔ کیوں؟ 5 روپے اس کی پسائی وغیرہ، گیہوں پسانے کا جو آٹا پساتے ہیں، تو اس اعتبار سے 35 کو 2 ٹائم جب ضرب دیتے ہیں تو 70 ہوتا ہے۔ اب 70 کو گھر کے اگر 5 افراد ہے تو 5 پر ضرب دے دو، 10 ہے تو 10 پر دے دو، 2 ہے تو 2 پر دے دو، 3 ہے تو 3 پر دے دو۔ اس طریقے سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں عید کی نماز سے پہلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے صدقۃ الفطر کی یہ اہمیت کو یا اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں مسجد کے باہر باقاعدہ پہلے سے ہی گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، شیرخرما کا سامان ہے، تیل ہے، اور بھی کھجور ہے، کاجو بادام وغیرہ ہے، یہ سارا کٹ بنا کر کے تیار رکھا گیا تاکہ جس بھائی کا صدقۃ الفطر کی رقم آ جائے یا غریبوں کے لیے کچھ تعاون آ جائے تو فوراً وہ فوڈ کٹ تیار ہے پہلے سے، اس کے نام سے کسی غریب بیوہ کو دے دیا جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں سے تقریباً 130 یا 120 کے آس پاس 130 فوڈ کٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً کافی سارا تقسیم کیا جا چکا ہے، اور بھی ضرورت مند بہت سارے ہیں، تو عید تک انشاءاللہ وہ سب تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ایک تو یہ حساب ہوا۔ دوسرا، اگر آدمی کی حیثیت ہے کشمش 2-3 کلو کے حساب سے، کھجور یا اور کوئی چیز، تو اس طرح بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو پنیر ہوتا ہے اس کی بھی 2-3 کلو کا جو بھی ریٹ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کم سے کم گیہوں کا، کیونکہ سب سے سستا گیہوں ہے تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا۔ اور آدمی جس کی جو حیثیت ہے، امیر ہے، مالدار ہے، تو کشمش کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن ہمدرد ہو، مومن یہ سوچے کہ گلی کے کسی کونے پر، چوراستے کے کسی اڈے پر، بس اسٹیشن پر جب کوئی غریب بھیک مانگنے آتا ہے تو مومن کے دل میں یہ نرمی آنی چاہیے کہ میرے رب کا یہ فضل ہوا، میرے رب کا یہ کرم ہوا، میرے رب کا مجھ پر لاکھوں کروڑوں احسان
کہ اس نے مجھے اس بھکاری کی جگہ کھڑا نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو مجھے یا میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے کسی عزیز رشتہ دار کو خدا چاہتا تو اس غریب کی جگہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے وہ دن نہیں دکھائے کہ میں کٹورا لے کر بھیک مانگتا پھروں، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ تو یہ جذبہ آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب صدقۃ الفطر کا حساب لگا کر، زکوٰۃ کا حساب لگا کر آپ غریبوں میں اس کو تقسیم کریں۔ یہ ہمدردی ہوگی تو دنیا چلے گی، یہ ہمدردی ہوگی تو غریب اور امیر کا تال میل ہوگا۔ دنیا چلتی ہے ایک دوسرے کی مدد سے، کتنا ہی بڑا امیر ارب خرب پتی کیوں نہ ہو، اس کو دوسرے انسان کی ضرور مدد لگتی ہے، تال میل سے چلتا ہے، ایک دوسرے سے جوڑ سے چلتا ہے۔ تو یہ جو کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ اس لیے اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو اکیلا مت جی، خود کا مت سوچ، اپنے بیوی بچوں کا مت سوچ، بلکہ پوری دنیا کی فکر کر کے چل، کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا کہ سب نے مل جل کے چلنا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر میں۔ جیتا ہے حقیقی زندگی تو وہی جیتا ہے جو اوروں کے لیے مرے، اوروں کے لیے قربانی دے۔ اپنے لیے تو سبھی دیتے ہیں، جانور بھی اپنے لیے دیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان میں فرق یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اوروں کے لیے جیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا، دنیا میں پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والے کو ایسا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو لوگوں نے نفع کا، صرف اس کے ایمان کا مسئلے کی فکر نہیں کرنا ہے، اس کی نماز کی فکر نہیں کرنا ہے، اس کی دینداری کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی غربت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی فقیری کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی گھر کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس میں۔ صرف ایمان نہیں آتا، صرف نماز نہیں آتا کہ آپ نماز اور ایمان کی اور اس کے دین کی فکر کریں، ہر چیز کی فکر۔ تو یہ ہمدردی اتنی اونچی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک چونٹی کا ذکر کیا، جس چونٹی نے اپنی چونٹیوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی تھی۔ حضرت سلیمان کا لاہ و لشکر آ رہا تھا اور ایک چونٹی کھڑی ہو کر اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں کچل دے گا، اپنے پیروں تلے رون دے گا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس چونٹی کے نام سے پوری ایک سورہ رکھ دی، لیکن چونٹی نے وہ بولا، اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن کا اسے حصہ بنا دیا۔ قیامت تک یہ چونٹی والی بات قرآن میں موجود رہے گی۔ یہ ہمدردی ہے، اللہ کو ہمدرد بننا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے جو محسن بن کے زندگی جیتے ہیں، جو احسان والا جذبہ رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی پر قسم لی کہ اے نبی، جب تک ہم جئیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم مخلوق کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ رکھیں گے۔ یہ قسم لی، یہ بیعت نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے نبی سے یہ قسم لی، یہ بیعت لی کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا ان کو لینا تھا، خریدنا تھا، کسی بندے کے پاس گئے کہ یہ گھوڑا کتنے کا؟ تو اس نے کہا کہ 150 درہم 150 درہم۔
کہا کہ ہاں 150 درہم. نہیں یہ تو زیادہ کا لگ رہا ہے. کہا پھر آپ کتنا دیں گے؟ تو بولے میں اس کی قیمت 300 درہم سمجھتا، 300 درہم سمجھتا. تو انہوں نے جو مانگا تھا 300 یا 400 درہم، مجھے ایگزیکٹ وہ نمبر یاد نہیں ہے، تو انہوں نے ڈبل دیا. اور پھر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میں اب تک میں نے کسی انسان کو ٹھگا نہیں، کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیا ہے. اگر اس نے جو قیمت مانگی اس سے زیادہ دیا. یہ نہ ہو کہ ہو سکتا اس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ بیچارہ غریبی میں فقیری میں کم مانگ رہا ہو، مجبوری میں. ایسے کئی واقعے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہے کہ دکان کھولی ہوئی ہے، اندھیرا چھا گیا، اچانک بادل آ گئے اور آسمان گرد آلود ہو گیا. تو لائٹ اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، اب کپڑے کا کلر صاف دکھ نہیں رہا ہے، تو فوراً دکان بند کر کے چل دیے. کسٹمر نے کہا کہ آپ دکان بند کر رہے ہیں، ہم کو کپڑا لینا ہے. کہا کہ نہیں، اندھیرے میں آپ کو دھوکہ لگ سکتا ہے، آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے. یہ تھی ہمدردی مخلوق کے ساتھ کہ ہر ایک کا بھلا چاہنا. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی دکھاتا ہے اللہ زمین میں اس کا چرچا عام کرتے ہیں، اس کو گاڑ دیتے ہیں، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. یہ سب میننگ اس لفظ کا ہے. ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اللہ اس کو زمین میں ٹھہرا دیتا ہے. اب یہ ٹھہراؤ حکومت کے اعتبار سے ہوتا ہے، پاور کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کے چرچے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ دین ہمیں سمجھاؤ. تو سائل کے گمان میں یہ تھا کہ شاید بتائیں گے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ دین ہے. یہ سوچ کے انہوں نے پورا ایک نقشہ بنایا تھا کہ اب اس میں اور کیا چیز ایڈ کرتے ہیں نبی علیہ السلام. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر قربان جائیں، ایک ورڈ میں بات سمجھا دی. فرمایا دین کیا ہے بتاؤں؟ کہا بتائیے. الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہی دوسروں کا بھلا چاہنا، اس کا نام دین ہے. اس کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ کی زندگی میں ہے، مخلوق کے تئیں آپ کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں. دینداری صرف کوئی لمبی سی داڑھی رکھ لینے سے، جبہ قبا کرتا اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک ایک دم صوفی سنت اور پگڑی آسا اور ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بعض مرتبہ ڈھونگ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. دین کا تعلق ادھر سے. الدین النصیحہ، دین آپ کا پرکھا جائے گا، آپ کتنے پکے دیندار ہیں اس کا جو پہچاننے کا جو دائرہ بتایا وہ ہے خیر خواہی. آپ کے دل میں خیر خواہی کتنی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں دین کے بہت سارے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کبھی صدقۃ الفطر نہیں دیتے. دیا تو مرتی نیت سے اور ایسے ایک دم ادھورے من کے ساتھ، بس زبردستی کوئی مانگ لیا تو دے دیا. دین خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہ انسان، ہمدرد انسان جو دوسروں کا بھلا چاہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے. آپ نقطے کی بات پر غور کیجئے، پوائنٹ کی بات. نبی کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے، نبی سرخرو ہو رہے ہیں، نبی کامیاب ہو رہے ہیں، نبی کی دعوت پورے جزیرۃ العرب میں پھیلتی جا رہی دن بدن. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی آپ کا اس کے پیچھے سالوں کی آپ کی ہمدردی والی محنت، خیر خواہی والی محنت. انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی تھی وہ ایسی کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ پہلا دن جس دن آپ نبی بن کر
گھر میں قدم رکھ رہے ہیں، غار حرا سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اے نبی آپ کی دعوت یقیناً رنگ لائے گی، آپ کی دعوت یقیناً کامیاب ہوگی، آپ کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت سے پہلے جو آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ انک لتصل الرحم وتطعم المعدوم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ آپ کے کام ہیں۔ آپ بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر اپنے سر پر لاد کر کے آپ چلتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے۔ جب آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ہمدردی ہے، آپ کی یہ خیر خواہی ہے، اللہ آپ کی دعوت کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کی دعوت اسی وقت متاثر ہو سکتی ہے، اسی وقت اثر دکھا سکتی ہے آپ جتنے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہوں گے۔ آپ صرف لیکچر دینے کے لیے، بھاشن جھاڑنے کے لیے، تقریر جھاڑنے کے لیے کسی سے بات کریں گے، آپ کی بات وہ اثر نہیں دکھائے گی۔ آپ جتنے خیر خواہ بن کر، اس کا بھلا چاہ کر، اس کی ہمدردی چاہ کر کہ بس اس کا بھلا ہو جائے، آپ صرف غلطیوں کی طرف انگلی دکھا کر، ٹوہ میں لگ کر، تنقیدی نگاہ سے آپ کسی کو سمجھائیں گے، اس کی غلطیاں بتائیں گے، آپ کی بات اثر نہیں کرے گی، بلکہ بعض مرتبہ الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ اور بغاوت کرتا ہے، وہ اور نافرمانی کرتا ہے، وہ اور دور ہوتا ہے دین سے، کیونکہ آپ نے اس کی انسلٹ کر دی۔ لیکن آپ ہمدرد بن کے بات کریں گے، آپ کی دل میں بات اترے گی۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں چوتھا پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم درد بن کے ہم زندگی گزاریں، موانست ہمارے دلوں میں ہو۔ اسی لیے اللہ نے، میں نے بتایا، صدقۃ الفطر فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں یہ کہا جاتا ہے آپ کسی کو کھجور کھلا دو، پانی پلا دو، روزہ افطار کرا دو تو اللہ اتنا اجر دیں گے، یہ اجر دیں گے، وہ اجر دیں گے۔ یہ جو فضائل ہے اسی لیے کہ اللہ آپ کو ہمدرد بنانا چاہتا ہے، ایک انسان کو روبوٹ نہیں بنانا چاہتا جیسے دنیا والے بناتے ہیں، صرف کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے، بس زیادہ سے زیادہ کام کرے اور اپنا پیٹ بھرے، اپنی ضرورت۔ انسانوں نے روبوٹ بھی بنایا ہے، ایک مشین بنا لی ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بعض مرتبہ انسانوں سے اچھے کام کرتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا ہے۔ ایک طرف انسان کو چلاؤ، ایک طرف روبوٹ کو چلاؤ، یہ دونوں مشینیں جا رہی، ایک انسان کی مشین ہے، ایک روبوٹ کی مشین ہے، لیکن بیچ میں ایک لاش گری ہے، تڑپ کے انسان آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری پانی کے قطرے مانگ رہا ہے، روبوٹ اوپر سے گزر جائے گا، انسان تھم جائے گا، رک جائے گا، بٹھائے گا، پانی پلائے گا۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے کہ انسان، دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، دنیا بہت چاند پہ جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کما رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کھا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ عیش موج مستی کر رہی۔ اے مومن، کبھی تو بھی دنیا کے چکر میں رہ کر روبوٹ مت بن جانا، تو انسان بن کے رہ۔ تیرے انسان کا مطلب انسیت، انسان اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ تو انسان ہے، تیرے اندر انسیت رہنی چاہیے۔ رمضان انسیت سکھاتا ہے، رمضان محبت سکھاتا ہے، رمضان ہمدردی سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ سبھی کو بھی اس ماہ مبارک سے جو بھی پیغام ملے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔